السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ویلکم ٹو بیک اور ریئیکٹ ود ولید چینل. ہم آج آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیر اجمل قادری کا لے کر آئے ہیں جن کو سننے کے بعد ہر گنہگار گناہ چھوڑ سکتا ہے، ہر توبہ کرنے والا توبہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کا یہ جو ویڈیو ہونے والا ہے وہ پیر اجمل قادری ایک خوبصورت واقعہ آپ تمامی حضرات کے سامنے بیان کریں گے، جس میں ایک شراب پینے والا جو 40 سال تک شراب پیتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. آئیے ہم تمامی حضرات مل کر ایک ساتھ اس بہترین بیان کو اپنی کانوں سے سماعت فرمائیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر کر رہے تھے تو ایک شرابی پہ اثر ہو گیا، دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا حضور ہر روز شراب پی ہے، 40 سال ہو گئے شراب پیتے، آپ کی باتیں دل کو لگ گئی ہیں، لیکن آج توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا. تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا حضور نشیوں کا شرابیوں کا کون انتظار کرتا ہے؟ کچھ زمانہ اماں انتظار کرتی تھی، اب سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا. کون انتظار کرتا ہے؟ سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا. کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا، سمجھ گئی کسی نالی میں پڑا ہوگا نہیں آئے گا. بہن بھائی بال بچے انتظار کرنا چھوڑ گئے، اب میرا کوئی نہیں انتظار کر رہا. تو حضرت جنید بغدادی رو پڑے، فرمانے لگے نہیں، سبحان اللہ، سبحان رب کی اللہ. رحمت تیری توبہ کا ابھی بھی اللہ انتظار کا کر کرم رہی ہے، بندوں کا ہمیشہ انتظار خدا کرتی کا رہتی ہے. کرم تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے، آ جا، دروازہ کھلا ہوا، لوٹ اللہ آیا. اکبر. وہ شخص کہتا ہے جب بات سنی تو اللہ اکبر کہا، کپڑے پھٹ گئے، قدموں میں گرا، وضو کیا، غسل کیا، مسجد آیا، کہنے لگا یا اللہ تو واقعی راضی ہے، واقعی راضی ہے. تو فرماتے ہیں جب وہ رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا تو مسجد کے ہر اللہ کونے سے آواز آنے لگی تو نے سچی اللہ توبہ اکبر. کر لیا تو تیرا رب راضی ہو گیا ہے، ان کو پکڑ کے لاؤ. اور حضرت جنید نے یہ بات سیکھی کہاں سے؟ حضرت سیری سختی سے. حضرت سیری سختی آپ کے مرشد تھے یہ تو بھی گزر بہت رہے تھے بڑے گلی عظیم میں، ہستی ہیں. شیخ سیر ایک السقطی. درخت کے نیچے رش بڑا تھا، درخت تھا تو لوگ وہاں کٹھے تھے. رش تھا تو آپ نے کہا جنید پتا تو کر یہاں کیا ہے. لوگوں نے کہا حضور ایک شرابی شراب کے نشے میں مست آل فول بول رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. حضرت گئے، چھڑی ہاتھ میں تھی، جوانوں سے کہا چلو نکلو بھاگو. سب لوگ چلے گئے. تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لا. فرماتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھو ڈالا. اللہ کرے ان کا کوئی منہ دھونے والا یاد ہے، اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا منہ دھو ڈالے. یہ تو بیچارے اب الجھ گئے گناہ میں، کوئی آئے ان کا بازو تھامے، منہ دھو ڈالا. اور دھو کے نا منہ، تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اے اللہ میں نے منہ اس لیے دھویا ہے کہ جتنے لوگ شراب کی بو سونگیں گے اس کے شرابی ہونے پہ گواہ بنیں گے. چلو اب منہ دھویا ہے، کوئی بو تو نہیں نہ سونگے گا، اور لوگ تو گواہ نہ بنیں گے کہ شرابی ہے. اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا، اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما. میری طاقت میں منہ دھونا تھا میں نے دھو ڈالا ہے، تو دل دھو دیا کرتا ہے، مہربانی کر اس کے دل کو بھی صفائی عطا فرما دے. یہ کہہ کے چلے گئے. فرماتے ہیں حضرت جنید میں تہجد کا وضو کرا کے جناب سیری سختی کو مسجد میں لے کے پہنچا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں آ رہی تھی سری تو نے منہ دھویا تھا تو ہم نے دل بھی دھو ڈالا ہے. دھو ڈال ان کے بازو. صلی اللہ علیہ کے وسلم. اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اللہ اکبر. تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے وعدہ. بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں، لوگ تانے دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے. حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو. جب وہ دو سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھ رہے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی.
میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ. نبی پاک نے رونا شروع کر دیا. فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے, اس پر کرم کرنا ہے, اللہ اس کا خیال فرمانا. اس کے لیے دعا کی, حضور روئے. حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا, انہوں نے تجھے رکھا نہیں, تجھے رکھا بھی نہیں. تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ. کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں, ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے. آپ فرمانے لگے سبحان میرا اللہ, ایمان سبحان اور پختہ اللہ. ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے بڑا وعدوں کا پابند ہے. بڑا پابند ہے, میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپاہی, اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا. ایک کو مارا, دوسرا بھاگ گیا. فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا, جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے. مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا. فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی, وہاں ڈیرا لگا لیا, دریا کے کنارے پانی پی لیتا, پتے کھا لیتا. تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیتے تے اتوں صبر پلے تھل لایا. تن دی ہانڈی تے بہت خوبصورت خوبصورت شعر بولتے ہیں. صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری, غلام فریدا وے میں ساری تیری, تینوں مجھے یقین نہیں آیا. فرماتے سالوں پتے کھائے, اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا. جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے, تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو, تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں. ہم نے کہا چپ کر جا, وہ ہمارے آقا ہیں, تب بھی ٹھیک. وہ ہمارے آقا ہیں, رکھے تب بھی ٹھیک ہے. ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے, درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن, پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے, تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے. او جنج رکھے اونج رہنا ہے, واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا. فرمایا بس ٹھیک ہے, جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ اکٹھے ہو گئے, 300. حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی. فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا, ایک ٹائم آئے گا. حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ سبحان زندہ اللہ, کس بات پہ ہو, تو فرمانا سبحان لگے اللہ. مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا آئے گا انشاءاللہ تعالی, بلاوا آئے گا, آئے گا, اور ہمیں بھی بلاوا آئے گا انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے. بلائیں گے, اور کرم کی جب نظر آئے گا ہوگی انشاءاللہ. مدینے, مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا, 300 لوگ اکٹھے ہو گئے. جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے. حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو, اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے, کفر کا مال مال غنیمت ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا, جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے, لوٹتے. ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے. فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا. ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں, بلا لیں. حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا, دن بھر میں کام کرتا, محنت کرتا, اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا. جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا, اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا, کب حضور کا پیغام آئے گا, میں انتظار کرتا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, سخت بیمار تھے. تو قریش نے شیخ ختم کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو روکا دیا, فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے, اسے کہو آ جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا, آخری ہجکیاں تھی. ایمان اور یقین دیکھو, آخری ہجکیاں. لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا, وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا. حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا, بھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا تھمایا, اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی, گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں, آؤ دیکھو حضور کے وعدے. چومتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے, سینے سے لگاتے, اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا,
या रसूल अल्लाह में आया, अल्लाहु अकबर। कहते बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई, सल्लल्लाहु अलैहि उनकी रूह वसल्लम। परवाज कर गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का यकीन, एतमाद इतने आला दर्जे का। कमजोर मुसलमान, दाएं बाएं देखता मुसलमान, कुफर के वादों पर एतबार करता, यहूदी ईसाई और सिख के वादों पर एतबार करता, दुनियादार ठग और चोर के वादों पर एतबार करता, ये रब करीम के वादे पर एतबार नहीं करता, ये अल्लाह रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि अपनी वसल्लम। तवज्जो को मबजूल नहीं करता। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने एतमाद करके, यकीन करके हमें बतलाया है कि जब तेरे पास यकीन की दौलत होती है फिर तो दुनिया का ताकतवर आदमी होता है। जब तेरे पास ईमान की कुव्वत होती है तो दुनिया का सबसे मजबूत शख्स होता है। अपने आप को मजबूत करें, अपने अंदर ईमान की तवानाई पैदा करें। ये झूठे वादों पर, झूठी तसल्लियों पे अपने आप को जिंदा ना रखें, ना देखें दाएं बाएं क्या हो रहा है, तवज्जो सीधी अल्लाह रसूल की जानिब रखें। मजबूत ईमान पैदा करे, तगड़ा दानाई वाला। एक हदीस मैंने अलबदाया में पढ़ी और जब रवायत पढ़ी ना तो पढ़ के मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा बस भाई अब इससे आगे कहाँ जाना है किसी ने, ये तो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके बारगाह में रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे लिंक दिया हुआ है। और अगर इसी तरीके की वीडियो अगर आपको पसंद है और अगर आप किसी और उलमा पर इस तरीके की वीडियो चाहते हैं, चाहे वो सैयद अमीन अल कादरी हो, चाहे वो पीर साकिब शामी हो, कोई भी हो, तो आप मुझे कमेंट करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जैसा वीडियो चाहेंगे मैं आपकी बारगाह में वैसा वीडियो पेश करूँगा।